أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی دفعہ ہم لوگ جب سیرت النبی کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو جہاں پہ بات آ کے رکی تھی وہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے تو پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ تھا مسجد کی تعمیر کا. جیسے کہ بتایا گیا کہ سب صحابہ نے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے پارٹیسپیٹ کیا اور مسجد کی تعمیر کی تھی. اس وقت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس وقت بالکل سادہ سی مسجد تھی. آگے اور پیچھے والی جو دیواریں ہیں وہ اس کے کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی اور سائیڈ والی دیواریں جو ہیں وہ خود ہی جو مٹی یا گارے کی اینٹیں ہوتی تھی اس سے بنائی گئی تھی. اس کے بعد جب نماز کا اب ایک جو ہے سسٹم جو ہے ان پلیس ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر یہ ڈسکشن آئی کہ اب ہر نماز کے لیے جو ہے لوگ سوق میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، کاموں میں مشغول ہیں، تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو نماز کے لیے بلایا جا سکے، کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے. اب حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن ان کا طریقہ کار ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلیئر ہدایت نہیں آتی تھی نا، اس میں وہ کرتے تھے کہ مشورہ کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. اور یہ بڑا بیسک چیز ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، مشورہ کرنا. کسی بھی قسم، گھر کے معاملات ہوں، سلطنت کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، اگر آپ کر سکو تو مشورے سے کام کو کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ لینا شروع کیا کہ اب ہم کیا سسٹم بنائیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے جب بلایا جا سکے. اب چونکہ اصحاب رسول کے اندر جو الگ الگ صحابہ تھے ان کے الگ الگ جو ہیں وہ تجربے تھے. کسی نے کہا کہ جو عیسائی ہیں وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں اپنے اس میں جو چرچ ہیں، تو ہم بھی اس طرح کا کوئی سسٹم کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کی تقلید ہو جاتی، اس سے منع کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں کر سکتے. پھر کسی نے کہا کہ کسی جگہ پہ آگ لگا دی جائے گی کہ اس کو دیکھ کے، دھوئیں کی وجہ سے دیکھ کے لوگ آ جائیں گے، وہ بھی جو ہے وہ ڈویبل نہیں تھا، اس کو بھی کرتے. اسی طرح دو تین جو ہیں وہ چیزیں آئیں لیکن وہ اس طرح سے پریکٹیکل نہیں تھی تو وہ نہیں کی جا سکی. ابھی یہ سوچو بچار، ظاہری بات ہے ایک ہی بیٹھک میں نہیں تھی، مختلف ٹائم میں جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انہی دنوں میں ایک صحابی کو ایک خواب آتا ہے اور وہ صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن زید. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صحابی کا سیرت کے اندر ہمیں یہی ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ نہ آگے نہ اس کے بعد ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا ان کے بارے میں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا، اور خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوق میں کھڑے ہیں اور کچھ چیز فروخت کر رہے ہیں، کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ آج کل اذان جو ہے، اذان نہیں، نماز کے بارے میں بلانے کے اوپر جو بات کر رہے ہو، تو کیوں نہ میں تمہیں کچھ الفاظ سکھاؤں جو تم استعمال کر سکو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم بتاؤ مجھے۔ تو اس نے آدمی نے اذان کے جو الفاظ جو آج ہم سنتے ہیں وہ ان کے سامنے دہرائے۔ اب عام طور پہ خواب میں کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو کچھ موٹی موٹی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اور کچھ آپ کو بھول جاتی ہیں، لیکن وہ خواب ان کو اتنا بلیٹنٹلی یاد تھا کہ صبح آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے انہوں نے یہ خواب کو بیان کیا، اور باقاعدہ وہ الفاظ جو ہیں پورے کے پورے وہ بیان کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل حق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق دکھایا۔ اب بندہ تو یہ تھا، اور بندہ یہ سوچتا ہے، اور شاید وہ صحابی بھی سوچ رہے ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے کہ اٹھو اور اذان دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریسائزلی جانتے تھے کہ کون سے کام کے لیے کون سے آدمی کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا قم بلال، کہ بلال اٹھیں آپ۔ اور پھر حضرت ان کو عبداللہ بن عزیز کو بولا، عبداللہ بن زید کو بولا کہ آپ الفاظ دہراتے جائیں، اور حضرت بلال جو ہیں وہ اذان آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اونچی آواز میں، کیونکہ حضرت بلال جو ہیں وہ حبشی نسل تھے تو ان کی آواز بڑی لاؤڈ تھی، بڑے لاؤڈ تھے۔ تو ایکچولی دیکھا جائے تو عبداللہ بن زید جو تھے وہ پہلے تھے جنہوں نے اذان دی، لیکن لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے جو تھی وہ حضرت بلال تھے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ اذان دی۔ انہوں نے پھر وہ الفاظ دہرائے، اور ان کے پیچھے حضرت بلال نے اونچی اونچی آواز میں وہ الفاظ دہرائے۔ جب یہ ابھی آواز دی جا رہی تھی، یہ الفاظ دہرائے جا رہے تھے، کہ اتنے میں حضرت عمر جو ہیں وہ تیز سے چلتے ہوئے مسجد میں آئے اور بڑے حیرت زدہ ہو کے پوچھے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کون بول رہا ہے؟ تو انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ یہ سارا سلسلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ خواب میں دکھلائی کہ اذان کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے مختلف صحابیوں کو، جو کہ کنفرم ہوئے حضرت عمر کی طرف سے بھی، اور پھر یہ اذان جو ہے وہ رائج ہوگی کہ 5 وقت جو اذان دی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ ایک صحابی کو خواب میں دکھائی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنفرم کیا، اور اس کے بعد وہ رائج ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ کسی کا بھی خواب، عام طور پہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز دیکھی، فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، یا ہم نے کوئی بزرگ دیکھے انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح سے یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ لوگ وہ کام کرتے ہیں، وہ یا وہ چیز دیکھتے ہیں یا اس جگہ پہنچتے ہیں تو ان کو واقعی وہ چیز ملتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی کا بھی خواب، کسی کی بھی ایسی چیز اس کے اپنے لیے حجت ہو سکتی ہے، وہ امت کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ یہ سچا خواب دیکھا تھا اور مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کے بارے میں بات ایسی ہے جیسے مجھے خواب میں دکھائی گئی، یعنی کوئی ذکر کسی قسم کا، کوئی خواب میں کوئی بزرگ آ کے کسی کو سکھاتے ہیں کہ تم نے یہ ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں سیرہ میں نہیں، وہ حدیث میں ہمیں نہیں ملتا، اور وہ آدمی وہ ذکر کرتا ہے اور اس کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حجت جو ہے وہ پوری امت کے لیے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ انڈیویجولی کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی تعلیم ہو جائے، کوئی پتہ چل جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ جو ہے بند کر دیا ہے سوائے سچے خوابوں کے، کہ جو خواب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے آ سکتے ہیں، اور کہا گیا کہ جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی اس کے اندر بھی جو من جانب اللہ تعالیٰ ہیں سچے خواب، اور وہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس وجہ سے اس کی ایک نسبت ہے کہ سچے خواب ابھی تک باقی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا سکتا ہے، ادروائز وہی کا دروازہ بالکل بند ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اذان جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھائی، اور وہ آج تک انہی الفاظ کے ساتھ رائج ہے۔ اس کے بعد گھر جب بنے وہاں پہ تو مسجد کے ساتھ ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی اپنی ترتیب کی، تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں، ازواج محترات تھیں، ایک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی ایجڈ تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں کے لیے حجرے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ نہیں، ایک ایک کمرے جو ہیں وہ صرف بنائے گئے کہ جس کے اندر ایک کونا ہوتا تھا جو باورچی خانے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور وہ گھر تھا کہ سونے کی ساتھ میں جگہ تھی، بس اس قدر سادہ جو ہیں گھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنائے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کے آگے جو ہے ہجرت، اب پراپر ہجرت کمپلیٹ ہو گئی، اور اب ایک نیا دور جو ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا
کہ جیسے سیرت النبی جو ہے وہ دو مین چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، مدنی دور اور مکی دور. اور مکی اور مدنی کی ڈویژن جو ہے وہ ایک اور چیز کے لیے بھی ہے، اگر آپ کو پتہ ہوئے تو قرآن مجید کی. یعنی سورہ جو ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اچھا اس میں چلے ضمناً ایک بات آگئی تو میں بتا دوں کہ عام طور پہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ چلے گئے اور پھر کسی وقت وہ مکہ آئے رستے میں اور وہاں پہ بھی صورت نازل ہو گئی، تو اس کو مکی سورہ نہیں کہتے تھے. یعنی ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں. وہ جہاں پہ بھی نازل ہوئی ہیں، رستے میں بھی ہوئی ہیں، مکہ میں بھی حتیٰ ہوئی ہیں، تو وہ مدنی ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو یہ تو خیر مکی اور مدنی دور تھا. اس کے بعد جو یہ دور ہے آگے مدنی دور جو آنے چاہ رہا ہے، یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ مینلی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. پہلا حصہ وہ ہے کہ جہاں پہ جنگ خندق تک کا حصہ آتا ہے، کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد جو کفار ہیں یا مشرک ہیں وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. ایک یہ دور ہے. اس کے بعد اس سے لے کے فتح مکہ تک ایک دور ہے کہ جس کے اندر پیسفل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بادشاہوں کو خط لکھ رہے تھے اور وہ سارے معاملات ہو رہے تھے. اور تیسرا دور تھا وہ کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی چیزوں کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. اس کو تو ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہجرت کے اوپر جو ایک اور بہت بڑی چیز آئی تھی وہ آئی تھی اسلامک کیلنڈر. تو وہ یہیں پہ اس کو کور کر لیتے ہیں کہ تقریباً 17 ہجری یعنی کہ ہجرت کے 17 سال بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور تھا کہ اس کے اندر ایک کیس آیا ان کے پاس کہ 2 آدمی تھے، ان کے درمیان میں ڈسپیوٹ تھا یہ کہ ایک آدمی نے پیسے دیے تھے کسی آدمی کو اور اس نے بولا کہ میں تمہیں واپس ریٹرن کروں گا شعبان میں. اب اس نے کہا شعبان گزر گیا، رمضان گزر گیا ہے، تو اب مجھے ابھی تک اس نے پیسے مجھے واپس نہیں کیے. تو دوسرا آدمی کلیم یہ کر رہا تھا کہ میں نے اس کو اس سال نہیں کہا تھا، میں نے اس کو اگلے سال کا بولا تھا. اب حضرت عمر کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ وہ اس کو ڈسکور کریں کہ ایکچولی بات کیا تھی، کیونکہ سالوں کی تو بات ہوتی نہیں تھی ان کے اندر. جو قریش تھے وہ میکسیمم جو سالوں کا حساب رکھتے تھے وہ یہ رکھتے تھے کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، فلاں ہمارا سردار جو ہے وہ پیدا ہوا تھا یا وہ فوت ہوا تھا، اس کے حساب سے سالوں کا حساب رکھتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کا نام کیا تھا؟ اور تسی چپ کر جو کسی نے بھی بولن دیو، آپ کو سب کچھ آتا، آپ سب سے اینڈ پہ جواب دیں گے. عام الفیل. عام الفیل کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں؟ ایلیفینٹ، ایئر آف دا ایلیفینٹ. عام الفیل یعنی کہ وہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ سال پتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس ان سالوں کا. تو دوسرا یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ عشری یہ گورنر تھے ایک علاقے کے، تو وہاں سے انہوں نے لیٹر بھیجا حضرت عمر کو. انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی ہمیں کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ فلاں کام کر دو یا فلاں چیز کر دو اور فلاں مہینے میں کرنا، تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کون سے سال کی بات کر رہے ہیں، آپ اس سال کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اگلے سال کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر ڈیٹ چاہیے سال کی تاکہ آپ وہ کریں. اب اس وقت حضرت عمر کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں ہوا، حضرت عمر کے دور میں ہوا کہ اب ہمیں کوئی سال جو ہے جو کیلنڈر ہے اس کو کرنا ہے. تو ایون اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ رائے اس طرح سے آئی کہ ہم جو رومن ہے یا انگلش کیلنڈر جو اس وقت چل رہا ہے ہم اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. جب ایک نیشن اپنی جو ہے شناخت بنا لیتی ہے نا، تو وہ پھر محکوموں کی طرح نہیں سوچتی کہ ہم فلانے کا کیلنڈر جو ہے نا وہ بنایا ہے بس اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، اب ہماری اپنی سویلائزیشن ہے، اب ہمارا اپنا کیلنڈر ہوئے گا. تو اس کے اوپر جب ڈسکشن اگین مشورہ شروع ہوا، سب سے پہلا مشورہ یہی شروع ہوا کہ اسلامی سال جو ہے وہ کون سے واقعے سے کب سے شروع کیا جائے. اب اس کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تب سے جو ہے وہ سال کا آغاز کیا جائے. پھر کئیوں نے کہا کہ نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا نازل ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی، تو وہ سال کو پہلا سال کر لیتے. تو اس طرح یہ ڈسکشن چلتی رہی. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اس وقت مسلمان بیسیکلی ایک قوم کی طرح جو ہے وہ ایمرج ہوئے تھے اور ان کو ایک اسٹیبلش ہوئے تھے، تو یہ والا جو ہے ایونٹ اس کے اوپر سال کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اس رائے کے اوپر ہجرت کا واقعے کو بیس بنا کے سال کو شروع کیا گیا.
اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے وہ سال پہلا سال ہوگا ہجرت کا. اب تھا کہ مہینہ کون سا سٹارٹ کیا جائے, کس مہینے سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے سال کو. اس کے اندر بھی ڈفرینٹ آئے کہ ربیع الاول, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا پیدائش کا مہینہ ہے, اس کو کر لیا جائے. یا دوسرے آئے کہ رمضان جو ہے وہ بہت بلیسڈ مہینہ ہے, اس کو کر لیا جائے. لیکن یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ محرم سے اس کو شروع کیا جائے. اب صحابہ میں ہمیں اس کی وجہ پتہ نہیں چلتی کہ کیوں, لیکن ہم اس کو اس طرح سے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ نا کہ پہلی دفعہ جب بیعت ہوئی تھی تو کس موقع پہ ہوئی تھی اور کہاں پہ ہوئی تھی بیعت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو آپ کے انصار تھے انہوں نے بیعت کی تھی, کون سی جگہ پہ کی تھی, کیا موقع تھا وہ؟ بہت دفعہ ہوا ہے, حج کا موقع, حج کا موقع تھا. بیعت عقبہ جو ہے اور بیعت عقبہ ثانی دونوں حج کے موقع پہ ہوئی تھی, کیونکہ حج کے موقع پہ آتے تھے, یعنی کہ ذی الحج چل رہا تھا. ٹھیک ہے, ذی الحج کے بعد جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوا کہ وہیں پہ جب بیعت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت کریں, تو ذی الحج میں جو ہے وہ حکم آیا, اور اس کے بعد سفر کرتے کرتے جو ہے محرم تک جو ہے وہ ہجرت ہوئی تھی. تو ایک یہ رائے لگتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان کے یہ اس کے اوپر رائے کے اوپر کہ محرم سے سال کا آغاز کیا جائے گا اور ہجرت جو ہے اس کو پہلا سال اس واقعے سے رکھا جائے گا. اس لیے اب ہجری کیلنڈر جو ہے جب ہجرت کی تو اس کا مطلب ہے وہ پہلا سال ہے. جب ہم 6 ہجری کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہجرت کے بعد 6 سال. تو اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں. عام طور پہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کے واقعات کے, تو علماء کیا استعمال کرتے ہیں کہ نبوت کا 3 سال, نبوت کا 4 سال. ٹھیک ہے, تو مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ کتنے سال کی ہے؟ گیس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی اور ان کی ڈیتھ تک کتنے سال تھے؟ 20 سال اور 23 سال, ایگزیکٹلی 23 سال. اور کتنے سال مکی دور سے اور کتنے سال مدنی دور سے؟ مکہ میں کتنے؟ 23 سال تو ٹوٹل تھے. 13 سال نبوت کے سارے نہیں, ہاں جی, نبوت کے بعد جو ہیں جو ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی وہ تھی 23 سال. یعنی کہ 23 سال کے اندر پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اب کتنے سال مکہ میں تھے اور کتنے سال مدینہ میں تھے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 13 سال. 13 سال کدھر؟ 13 سال مکہ میں شاید. اوکے, اور 10 سال اس حساب سے مدینہ میں نا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے تھا کہ 13 سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں تھے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہجری میں ہوئی, یعنی ہجرت کو 10 سال ہو چکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر 4 جو مہینے ہیں ان کو حرام رکھا ہوا ہے. حرام سے مراد کہ اس کے اندر آپ لڑائی نہیں کر سکتے, جنگ و جدل نہیں کر سکتے. 4 مہینے ایسے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے. اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ قریش یا جو, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ہے کہ 4 مہینے جو ہیں وہ محترم رہیں گے, اس میں کوئی جنگ جدل نہیں ہوگی. اب یہ کیا کرتے تھے کہ جس سال میں جس پہ حملہ کرنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے کہ اس سال جو ہے یہ مہینہ جو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس کو ہم اگلے مہینے میں لے کے جا رہے ہیں, یا ہم اس سے آگے لے جائیں گے. تو خود سے جو ہے نا اس کو چینج کر لیتے تھے اور اس کو پھر یاد رکھتے تھے کہ اچھا یہ والا مہینہ ہم نے آگے ٹرانسفر کر دیا تھا, اب یہ والا مہینہ ہے. وہ اتنا گڑمڑ ہو گیا تھا سارا کا سارا پورا سسٹم جو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اب جو ہے یہ حرام جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہے یا دوسرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کیا, جب اپنی زندگی کا ایک ہی واحد حج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن اور آج کا وقت یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل گھما کے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ واپس ثابت کر دیا. یعنی 10 ذی الحج کو, حج والے دن ذی الحجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ ڈیٹ میں اس جگہ پہ موجود تھے. تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے پورا کیلنڈر جو ہے مسلمانوں کا وہ سیدھا کر دیا تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, اور اس میں وہاں سے آگے پھر کیلنڈر آپ کا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں سے ہم لوگوں کا ہجری کیلنڈر جو ہے جو کہ مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے ایکچولی, وہ ہمیں یہاں سے ملا. اس کی پوری ایک تاریخ ہے جو ایکچولی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو یہ وہ ذی الحج تھا. اس کے بعد سب سے مین جو چیز تھی وہ بس ایک یہ والا واقعہ کر کے پھر ختم کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مسلمان آنا شروع ہوئے وہاں پہ، تو ہر بندے کو، ہر مسلمان کو جو مہاجر تھا اس کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایٹ لیسٹ 100 کے قریب جو صحابہ ہیں، یعنی 100 کے قریب جو پیئر ہے ان کا تو ہمیں بائی نیم پتہ ہے، یعنی اس بڑے لیول کے اوپر. اور کہتے ہیں کہ آج تک جو ہے انسانی تاریخ میں اس طرح کی چیز کبھی نہیں ہو سکی کہ اس وقت ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے جو مہاجر تھے ان کو انصار کا بھائی بنا دیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا بھائی بنا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ نازل نہیں کر دیا حکم کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو وراثت کے معاملات ہیں اور قربت کے معاملات ہیں وہ رشتہ داری میں ہیں، خون کے رشتوں میں ہیں، تب تک ایون اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی وراثت میں حصہ دار ہوتا تھا. اس طرح کا بھائی ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے وہ آپ دیکھیں ان کی صلاحیت کیا تھی کہ انہوں نے رینڈملی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ بھائی نہیں بنایا. اور بائی دا وے اس کو مواخات کہتے ہیں. یہ پورا واقعہ، یہ پورا جو کام تھا اس کو مواخات کہتے ہیں. جیسے ہم عربی میں اخی کہتے ہیں بھائی، تو یہ اسی ورڈ سے نکلا ہے مواخات، بھائی بھائی بنانا سب کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو بنایا، جس میں 2 لوگوں کا ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو درداء کا بھائی بنایا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد ابن ربیعہ کا بھائی بنایا. اب سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء جو ہیں یہ بھائی بن گئے. اب انہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وہ گھر آئے تو انہوں نے حضرت ابو درداء کی بیوی کو دیکھا جو کہ ایجڈ عورت تھی، کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ بالکل بھی وہ تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی کہ میرا بھائی ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ آپ کے بھائی کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابو درداء جو ہیں وہ بہت نیک اور عبادت گزار صحابی تھے. حضرت سلمان کے بارے میں خود ہمیں پتہ ہے، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں وہ کدھر سے ٹریول کر کے اسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرب میں خود پہنچے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا تو رات کو جب حضرت ابو درداء واپس آئے تو انہوں نے ان کو بٹھایا، نماز پڑھی. رات کو جب وہ اٹھے اپنی قیام کرنے کے لیے تو انہوں نے ان کو بٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سوئیں، آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے. یعنی کہ ان کو منع کیا جتنی زیادہ وہ عبادت کرتے اس سے. اگلے دن اٹھے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو حضرت سلیمان فارسی نے ان کا روزہ افطار کروایا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. یعنی ان کو نارملائز کرنے کے لیے اس قدر وہ انوالو ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ بالکل ایسے جیسے حقیقی بھائی بھی نہیں کرتے ویسے وہ کیا کرتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ اپنے مکہ میں امیر ترین لوگوں میں جو ہیں وہ شمار کیے جاتے تھے. اور حضرت سعد ابن ربیعہ جو ہیں وہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے. جب وہ بھائی بنایا اور وہ گھر آئے تو حضرت سعد بولتے ہیں ان کو کہ دیکھیے میری جتنی جائیداد ہے آدھی میں آپ کو دیتا ہوں. میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ کا ہے، ایک باغ میرا ہے. میرے گھر 2 منزلہ گھر ہے میرا، ایک منزل آپ کی ہے اور ایک منزل میں اپنے لیے رکھتا ہوں. اور میری 2 بیویاں ہیں تاکہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. مطلب اس حد تک جو ہیں وہ ان کے بھائی بنائے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا، انہوں نے مشہور فکر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اولاد میں اور بیویوں میں برکت دے، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ سوق کدھر ہے، مارکیٹ پلیس کدھر ہے. انہوں نے بتایا. حضرت عبد الرحمن گئے، ایک سے سامان لیا اور دوسرے کو بیچا، جیسے کمیشن پہ آپ کہتے ہیں، وہ بیچ کے تھوڑا سا رات میں پنیر اور تھوڑے سی گندم جو ہے وہ لے کے آئے. اگلے دن پھر بازار میں گئے اور اس کو سیل پرچیز. اور آج عبد الرحمن ابن عوف کی بزنس ٹیکنیکس جو ہیں آپ کو پتہ ہے پڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں کہ کیا بزنس ٹیکنیکس ہوتی تھی ان کی. تھوڑے عرصے تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے بولا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے مہر کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا جو ہے وہ مہر میں دیا ہے. اس وقت وہ بہت بڑی رقم نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں دیکھیں کہ انہوں نے سونا جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ مہر میں دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کے بچے سے ہی کرو، یعنی اسی کو ذبح کر کے کرو، لیکن ولیمہ ضرور کرنا. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں اکثر اس واقعے کے بعد سوچتا ہوتا ہوں کہ جو صحابہ ہیں ان کے لیے سب سے قریب جو ہو سکتا ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے نا وہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے. لیکن تکلف جو ہے وہ اس قدر ناپسندیدہ تھا مسلمانوں کے اندر کہ انہوں نے, آپ سوچے کہ نکاح کیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ نہیں کیا تھا نا نکاح میں, انہوں نے ان کے بغیر نکاح کر لیا. کہ اتنی آسان اور سادہ چیز تھی کہ میں نے بس نکاح کر لیا, ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں یہ موڑ کے بولا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کر لی, تم نے مجھے بلایا ہی نہیں. یعنی تکلف نام کی چیز نہیں تھی اس کے اندر. اور ہم لوگوں نے زندگیاں کتنی مشکل کر لی ہوئی ہیں. ہر وہ چیز ہم لوگ کرتے ہیں کہ جو دین کے مطابق نہیں ہے نا, اس کے اوپر ہم ایمفسائز کرتے ہیں. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ ولیمے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ولیمہ سکپ کر دیتے ہیں. یعنی کہ دھوم دھام سے جو ہے وہ برات کرتے ہیں اور برات کے والے دن ہی اس کو شلیمے کا نام دیں گے, اور اس کو ولیمہ اور برات جو ہے وہ اکٹھی کر کے تو بس. یعنی مین ایونٹ جو ہے وہ ہمارا برات ہو گیا, جو کہ ہمارے اندر ہے بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کے اندر. یہ ہندوانہ چیزیں ہیں جو پورا کا پورا وہ لے کے جانا اور وہاں پہ کرنا. ایکچولی مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس لڑکے والی اور لڑکی والی جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں. ایکچولی سنت جو ہے مسجد میں نکاح کیا اور وہاں سے بس وہ آ جاتے ہیں واپس. کھانا پینا اور جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ دعوت جو اس پورے ایونٹ کی ہوتی ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے. ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہوتی. اور ولیمے کے لیے بھی کوئی الگ دن نہیں ہوتا, وہ اسی دن شام کو اگر وہ کرنا چاہے تو ولیمہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین کی تھی وہ ولیمہ تھا. کہا کہ ولیمہ ضرور کرنا. اور پھر کیا کیا تھا, خاص طور پر ولیمے کے بارے میں کہا کہ دیکھو ان کو بھی بلانا جو تمہارے یار دوست اور اقربا ہیں, اور مساکین کو بھی بلانا, ٹھیک ہے. تو ہمارے کتنے ولیموں میں مساکین آ کے بیٹھتے ہیں اور آ کے, حالانکہ یہ ڈرائیو حضرت ڈاکٹر اسرار احمد نے شروع کی تھی کہ سادے نکاح مسجدوں میں, اور کھانے کا انتظام اگر کرنا ہے تو یتیم خانے میں گئے, وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھایا, ان کو بلایا, ان کے ساتھ کیا. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کو اس طرح دیکھیں. ہم لوگ جب چینج کرنا شروع کریں گے اپنے گھروں کو, پھر چینج ہوئیں گی چیزیں. ہم دوسروں کو تلقینیں کرتے رہیں گے تب تک جو ہے وہ نہیں ہوئیں گی. جب ہم سوچیں گے کہ اب ہم نے چینج کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, تب وہ چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ہم اصحاب کو, جن کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کا مطلب ہم سن رہے ہیں, سننے میں تو کہانیاں لگ رہی ہیں, سٹوریز لگ رہی ہیں, لیکن یہ ان کی زندگیاں تھیں جیسے وہ چلا رہے تھے. اور اس کے بعد بس یہ دو واقعہ, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب یہ معاملات ہونے شروع ہوئے تو ایک دن جو ہے مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آ کے انصار کے بارے میں جو ہے نا وہ شکایت جو تھی وہ کرنے کے لیے آئے. اب شکایت کیا تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ مہاجرین نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انصار جو ہیں یہ ہم لوگوں کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں, اپنی ہر چیز ہم پہ قربان کر رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمارا ثواب سارا کا سارا جو ہے نا یہ نہ لے جائے. یعنی ان کو شکایت یہ کر رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہمارے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ماریں کھائی تھی, ہم نے جو مشکلیں برداشت کی تھی, ہمیں تو یہ خوف ہونا شروع ہو گیا کہ یہ سارا کا سارا خیر ہی لے جائیں گے اپنے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ انصار کو اتنا رتبہ دیا. جب قرآن میں ذکر کیا مہاجرین والانصار, پہلے مہاجرین کا ذکر کیا پھر انصار کا ذکر کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویلیو انصار کو دی نا وہ اس کے واقعی لائق تھے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ ہجرت کے لیے نہیں ہوتا کہ میں ہجرت کر کے آتا تو میں اپنی لینیج, میں اپنی جو ہے وہ جو میری نسل چل رہی ہے میں وہ چھوڑ دیتا انصار کے لیے, کہ میں اپنے آپ کو انصار میں سے کہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے, اور انصار سے بغض رکھنا نفاق, منافق ہونے کی نشانی ہے. یہ انصار کے بارے میں فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نہیں, یہ پھر کر کے دکھایا کہ مکہ فتح ہو گیا اور انصار کو ڈر ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں رہ جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ میں آئے اور مدینہ میں دفن ہوئے. یعنی کہ انصار کے ساتھ کہا کہ لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور سارے کے سارے لوگ ایک وادی میں جائیں اور انصار ایک وادی میں جائیں تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا جس وادی میں وہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی محبت جو ہے وہ اپنے دلوں میں قائم رکھنے کی اور ان کے جو طریقے ہیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.